دولت ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے ملک بھارت سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جسم میں جب تک لہو کا آخری قطرہ باقی ہے ہم اپنے وطن عزیز سے محبت کرتے رہیں گے۔ مگر ایک طائرانہ نظر آپ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں اسٹیشنوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، آج کے دور میں شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، آج کے دور میں گلی اور محلوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، مگر ہڈی گودام کے تمام مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں لوگ شہر کا نام بدل رہے ہیں، جہاں لوگ اسٹیشنوں کا نام بدل رہے ہیں، جہاں لوگ محلے اور گلی کا نام بدل رہے ہیں، وہی ہڈی گودام میں جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ہڈی گودام کے مسلمانوں نے کسی چوک کا نام حسین چوک رکھا ہے، کسی چوک کا نام ٹیپو سلطان چوک رکھا ہے، کسی چوک کا نام پٹھان چوک رکھا ہے، غرضی کہ یہ حسین چوک ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون ایسا مسلمان ہے جس کو محبت نہ ہو؟ ہر مسلمان امام حسین کو مانتا ہے اور امام حسین سے پیار کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتا ہے۔ کون ہے امام حسین؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ 18 سال کے نوجوان بیٹے کو جنہوں نے قربان کر کے اسلام کو بچا لیا، اس ذات کا نام ہے امام حسین۔ 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو قربان کر کے جس نے شریعت کو بچا لیا، اس ذات کا نام ہے امام حسین۔ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو بچا لیا، اس ذات کا نام ہے امام حسین۔ اور ایک فائنل جملہ بول کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جس نے نیزے پہ چڑھ کر کے قرآن سنا دیا، اس ذات کا نام ہے امام حسین۔ جس نے سب کچھ قربان کر کے شریعت کو تحفظ فراہم کر دیا، اس ذات کا نام ہے امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,000 یزیدیوں کو زمین چٹا دیا، اور امام علی مقام نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ باطل جب بھی سر اٹھائے گا میدان کربلا میں، امام حسین نے باطل کو نیچا دکھا کر کے باطل کا غرور ملیامین کر دیا ہے۔ اور قیامت تک جب بھی کوئی باطل سر اٹھائے گا تو امام علی مقام کا ماننے والا میدان میں آئے گا اور اس کا غرور مٹی میں ملاتا ہوا نظر آئے گا۔ کون ہے ٹیپو سلطان؟ کیا آپ نے غور کیا؟ وہ ٹیپو سلطان ہیں کہ اللہ اکبر، جن کا نام سن کر کے آج بھی باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں ٹیپو سلطان جنہوں نے انگریزوں کو چناکوں چنے چڑوا دیا۔ وہ ہیں ٹیپو سلطان جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹیپو سلطان جو لڑ رہے ہیں اپنے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے بھارت کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان جب لڑ رہے تھے انگریزوں سے تو اس دور میں بہت سارے وطن کے غدار تھے جو انگریزوں کی حمایت میں کھڑے تھے اور انگریزوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ کر کے ٹیپو سلطان کا مقابلہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ مگر ٹیپو سلطان کا حال یہ تھا کہ ٹیپو سلطان جس طرف نکل جاتے تھے تو آپ کا عالم یہ تھا کہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگتے نظر آتے تھے۔ وہی ٹیپو سلطان ہے۔ آپ کا رضائی بھائی، آپ نے اسے بھیجا انگریزوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ جب آپ کا رضائی بھائی انگریزوں سے بات چیت کرنے کے لیے گیا، مصالحت کے لیے گیا اور کچھ لمحے کے لیے وہ رک گیا، واپس نہ آیا تو خیمے میں ہلچل مچ گئی کہ ٹیپو سلطان کے بھائی نے انگریزوں سے سمجھوتا کر لیا ہے، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اس افواہ کو سننے کے بعد ٹیپو سلطان چلے اور دودھ پلانے والی ماں کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں ٹیپو
टीपू सुल्तान ने कहा था, ए माँ, तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। माँ ने कहा था, टीपू सुल्तान, मेरे बेटे ने क्या धोखा कर दिया है? तो टीपू सुल्तान ने कहा था, पूरे खैमे में हलचल मची हुई है कि टीपू सुल्तान के रजाई भाई ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया है, अंग्रेजों से हाथ बढ़ा करके मिला लिया है, अंग्रेजों से मसालिहत कर लिया है। तो टीपू सुल्तान ने जब माँ से ये कहा था तो दूध पिलाने वाली माँ उठ करके खड़ी हो गई थी और माँ ने कहा था, बेटा टीपू सुल्तान, मेरा वो बेटा अंग्रेजों के साथ हाथ नहीं मिला सकता, मेरा बेटा कभी धोखा नहीं दे सकता। टीपू सुल्तान ने कहा था, ए माँ, शोर तो यही है कि तुम्हारे रजाई भाई ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। तब तक कि टीपू सुल्तान को दूध पिलाने वाली माँ ने कहा था, ए टीपू सुल्तान, अरे मेरा बेटा कभी हाथ अंग्रेजों से नहीं मिला सकता, क्योंकि मैंने जब जब दूध पिलाया है तो अपने बेटे को वजू बना के दूध पिलाया है। मैंने जब दूध पिलाया है तो तुम्हें भी बावजू दूध पिलाया है, और उसने मैंने अपने उस बेटे को भी बावजू होके दूध पिलाया है। पता चला माएं जब बावजू दूध पिलाया करती थी, औलाद की परवरिश करती थी, तब बेटा टीपू सुल्तान हुआ करता था, तब बेटा मर्दे मुजाहिद हुआ करता था। जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और नमाज की पाबंदी किया करती थी, तब बेटा मर्दे मुजाहिद हुआ करता था, तब बेटा मर्दे कलंदर हुआ करता था, तब बेटा वली पैदा हुआ करता था। अगर आप चाहते हैं कि आज के दौर में वली पैदा हो जाए तो हजरात, नचनिया और गवैया के घरों में वली पैदा नहीं होगा। वली उसी घर में पैदा होगा जिसका बाप तहज्जुद गुजार होगा, जिसकी माँ आबिदा साहिदा होगी। तब हाल ये होगा, कौन नहीं जानता, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप तशरीफ फरमा थे, बचपना है, आपने अपनी माँ से मुस्कुरा के कहा था, हे अम्मी जान, जब से मैंने होश संभाला है तब से अब तक मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। तो हजरत बाबा फरीद की माँ ने कहा था, बेटा इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बेटा इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तो बाबा फरीद ने कहा था, हे मेरी माँ, मेरा कमाल नहीं है, तो वजह क्या है? तो माँ ने कहा था, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है, अरे बेटा मैंने तुम्हें दूध पिलाया है तो बावजूद दूध पिलाया है। मालूम ये हुआ कि जब माँ अपने बेटे को बावजूद दूध पिलाती थी तब बेटा बाबा फरीद की गंजे शकर बन करके पैदा होता था। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करें, अपने घरों में हम इस्लामी कल्चर लाएं, अपने घरों में हम कुरान और हदीस की तालीम अपनी औलाद को दें, इसलिए कि जब घर का माहौल इस्लामी होगा तब घर में बच्चा नमाज की पाबंदी करेगा, तब बेटा इस्लामी शरीयत को अपनाएगा। और जब घर में इस्लामी माहौल नहीं होगा तो हम लाख कोशिश करते रहें और उसका कोई फायदा नहीं होता। अभी आपने सुन लिया कि गौसे पाक की माँ कुरान पाक के अक्सर पारों की हाफिजा थी, तब बेटा माँ के शिकम में रह करके 18 पारा का हाफिज हो गया। उसकी वजह यही है कि माँ बाप का असर औलाद पर हुआ करता है। बड़ी तेजी के साथ चंद बातें मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। कौन नहीं जानता है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को? ये खालिद बिन वलीद कौन है? सहाबी रसूल है, मर्द मुजाहिद है, वो खालिद बिन वलीद है कि अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद बड़े हसीन और जमील थे, खालिद बिन वलीद बड़े बहादुर थे, खालिद बिन वलीद बड़े दिलेर थे। खालिद बिन वलीद का आलम यह था कि खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी हैं, मगर तारीख का जब हमने मुताला किया तो पता चला 125 जंगें खालिद बिन वलीद ने लड़ी हैं, मगर 125 जंगों में कभी खालिद बिन वलीद को शिकस्त हासिल नहीं हुई है, कभी खालिद बिन वलीद जंग में हारे नहीं हैं। पूरी जिंदगी में 125 जंगें आपने लड़ी हैं और आपका आलम यह था कि जंग में आप चले जाते थे, फतह कामरानी आपके कदम चूमती हुई नजर आती थी, वही खालिद बिन वलीद है। 125 जंगें आपने लड़ी, मगर कमाल यह है कि खालिद बिन वलीद
کا عالم یہ تھا کہ خالد بن ولید نے 125 جنگوں میں شرکت کیا اور 125 جنگوں کو جیت لیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا, جن علاقوں کو آپ نے لیا تھا, 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, آج تک اس علاقے پر کسی کافر نے قبضہ نہیں کیا ہے جس علاقے کو خالد بن ولید نے فتح کیا تھا. ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا بہت سارے مجاہدوں نے جن علاقوں کو فتح کیا ہے, ایک زمانہ ایسا آیا کہ کافروں نے اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا. مگر خالد بن ولید کا حال یہ ہے کہ آپ نے جن علاقوں کو فتح کیا 1400 سال سے زیادہ تھا, عرصہ گزر گیا ہے, آج تک ان علاقوں پر کوئی اور قبضہ نہیں کر پایا ہے. وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے دوست ہیں جن کا نام ہے اسود. حضرت اسود کا حال یہ تھا کہ خالد بن ولید کے شانہ بشانہ وہ تلوار چلایا کرتے تھے. خالد بن ولید کے ارد گرد وہ تلوار چلا کر کے دشمنوں کو جہنم رسید کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا تھا اے اسود تم خالد بن ولید کے قرب میں رہ کر کے تلوار کیوں چلاتے ہو؟ تو اسود نے کہا تھا اللہ کے حبیب نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے. نبی نے کہہ دیا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے. اسود کہتے ہیں میں خالد کے ارد گرد تلوار اس لیے چلاتا ہوں اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو تمام دشمنوں کی نظر خالد بن ولید پر ہوتی ہے. ارے میں اپنی جان کا نذرانہ خالد بن ولید کے قدموں پر دے دوں گا مگر اللہ کی تلوار کو ٹوٹنے نہیں دوں گا, کیونکہ اگر خالد بن ولید جنگ میں شہید ہو گئے تو لوگ کہیں گے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے. لہذا اسود کا حال یہ تھا کہ میدان کارزار میں جہاں لوگ لوہے کا لباس پہن کر کے تلوار لے کر میدان میں آیا کرتے تھے, وہیں اسود کا حال یہ تھا کہ آپ جب میدان میں تلوار لے کر جانا چاہتے تھے تو اپنے بدن سے اپنا قمیض اتار دیتے تھے, اپنا کرتا اتار دیتے تھے اور ننگے بدن آپ تلوار چلایا کرتے تھے اور دشمنوں کے دانت پھٹے کر دیا کرتے تھے. وہی خالد بن ولید ہیں جو وہی خالد بن ولید ہیں جن کے دوست حضرت اسود ہیں, ساتھ جنگ میں تلوار چلایا کرتے تھے. ایک موقع پر جنگ زوروں پر ہے, کھیرے اور مولی کی طرح سر کٹ کر کے زمین پر گر رہے ہیں, لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں, جنگ زوروں پر ہے. ایسے عالم میں خالد بن ولید گھوڑے سے نیچے آئے اور آنے کے بعد میں آپ زمین پر کچھ تلاش کرنے لگے. اسود نے آواز دی خالد بن ولید کیا کر رہے ہو؟ دشمن کی نظر تم پر ہے, دشمن تمہارے تعاقب میں ہے. خالد تم پاپ یادہ کیا کر رہے ہو؟ زمین میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا تھا مجھے اپنا کام کرنے دو. اسود نے کہا تھا اے خالد میں تو تمہیں ہنرمند سمجھتا تھا, میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا, لیکن آج تمہاری بیوقوفی ظاہر ہو رہی ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں, تم زمین پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا تھا میری ٹوپی گر گئی ہے, میں ٹوپی تلاش کر رہا ہوں. اسود نے کہا تھا اے خالد جان بچانا ضروری ہے نہ کہ ٹوپی تلاش کرنا ضروری ہے. تب خالد بن ولید نے کہا تھا اے اسود تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ خالد بن ولید تلوار کے زور پر جنگ جیتتے ہیں, تم یہ سمجھتے ہو خالد بن ولید طاقت کی بنیاد پر جنگ جیتتے ہیں, تم یہ سمجھتے ہو خالد بن ولید بہادری کی بنیاد پر جنگ جیتتے ہیں. ارے سنو میں نے ٹوپی اس لیے میں ٹوپی تلاش کر رہا ہوں کہ وہ ٹوپی عام ٹوپی نہیں ہے. اس ٹوپی میں نے اللہ کے حبیب کے بال کو سل رکھے ہیں. جنگ میں مجھے جو کامیابی ملتی ہے اسی بال رسول کی برکت سے ملتی ہے. میرے رسول مصطفیٰ کی برکت سے مجھے وہ فتح یابی ملتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے تھے کامیابی اس لیے ملتی تھی کہ ان کی ٹوپی میں رسول اللہ کے منہ مبارک موجود تھے. حضرات جب رسول اللہ کے منہ مبارک سے اتنا محبت کرتے تھے لوگ تب جنگ میں کامیابی ملتی تھی, جنگ میں فتح یابی ملتی تھی. اور جب سے لوگوں نے رسول اللہ سے محبت کرنا کم کر دیا ہے, جب سے پریشانی ہمارا مقدر بن چکی ہے,
جب سے پریشانی دامنگیر ہو چکی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بالش کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی کہ جہاں تلوار کا یا تیر کا یا بھالے کا یا انی کا نشان موجود نہ ہو۔ پورے بدن پر خالد بن ولید کے زخم ہی زخم تھے، مگر خالد بن ولید کو کسی جنگ میں موت نہیں آئی، خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کا آخری وقت ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، لوگ جنگوں میں جانا بزدلی سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جنگ میں جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، مگر خالد بن ولید کہتے ہیں سنو، میں نے جگہ جگہ جا کر موت کو گلے لگانے کی کوشش کیا، میں نے جگہ جگہ جا کر کے موت کو تلاش کیا، لیکن موت مجھے بستر پر آ رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ خالد کو کوئی مار نہ سکا، بولا اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کل بھی دفن تھی، اللہ کی تلوار زمین پر دفن ہے، ٹوٹی نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہے۔ اور خالد اللہ کے محبوب کے پیارے صحابی، آپ نے اتنی جنگیں لڑی لیکن آپ کو موت آ رہی ہے تو بستر پر آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبوب صحابی نے میدان کارزار میں جا کر کے تیر و تلوار چلا کر کے یہ بتا دیا جو کامیابی مل رہی ہے محبت رسول کی بنیاد پر کامیابی مل رہی ہے۔ اور آپ آگے بڑھیں اور آگے آپ چلیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور جب آپ بیمار ہوئے کافی علیل تھے، خدام نے کہا، خادموں نے کہا حضور اگر اجازت دو، اگر آپ اجازت دو تو ایک حکیم ہے اور وہ یہودی ہے، بہت بڑا حکیم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی خدمت کے لیے لے آؤں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے جو پریشانی ہے تمہیں کیا معلوم، اس میں رب کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں جاؤ، لیکن وہ میرا علاج نہیں کرے گا، اس کا علاج تو میں کروں گا، اس کا علاج تو میں کروں گا۔ خدام گئے اور یہودی حاکم سے، یہودی حکیم سے کہنے لگے ہمارے پیر و مرشد بیمار ہیں، چل کر کے دیکھ لے۔ تو اس حکیم نے کہا تھا کہ اپنے پیر و مرشد کا پیشاب لے آؤ، میں چیک کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ آج بھی آپ لیب میں جا کر کے دیکھیں، ڈاکٹر کبھی خون کی رپورٹ مانگتا ہے، کبھی وہ پیشاب کو چیک کراتا ہے۔ حکیم نے کہا جاؤ اپنے پیر و مرشد کا پیشاب لے کر آؤ۔ لوگ گئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشاب جب حکیم تک پہنچا ہے اور حکیم نے غوث پاک کے پیشاب پر نظر ڈالی ہے تو پیشاب کا پیالہ زمین پر رکھ کر کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگا۔ جب کلمہ اس نے پڑھ لیا شور برپا ہو گیا۔ اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا طبیب، اس نے کیا دیکھ لیا؟ غوث پاک کے پیشاب میں جو کلمہ اس نے پڑھ لیا تو حکیم نے کہا تھا ارے جس ذات کا پیشاب اتنا چمکدار ہو اس کی ذات کتنی چمکدار ہوگی، اس کی ذات کتنی چمکدار ہوگی۔ جبھی تو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا فاضل بریلی نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور یہودی نے جب کلمہ پڑھا تو اس کا کلمہ پڑھنا تھا کہ کردستان کے علاقے میں 400 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخلہ لے لیا۔ انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ایک نوجوان نے کلمہ پڑھا تھا جس کا نام تھا نجم الدین، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ جب شادی کی منزل آئی